أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پھر ایک بار ہم لوگ قیامت کے نام، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کن کن ناموں سے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کا ذکر ہم سن رہے تھے۔ گزشتہ درسوں میں جو کچھ باتیں ہوئیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو وہ باتیں یاد ہوں گی نا، آپ تھے؟ گزشتہ درسوں میں قیامت کے ناموں کے تعلق سے باتیں ہوئیں کہ ایک قیامت کا ایک ہی نام ہم جانتے ہیں، قیامت، یوم الحشر، یوم الدین۔ تو کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شمار کیے ہیں، گنے ہیں۔ تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ کیا نام ہے؟ حسرہ، حسرت والا دن۔ حسرت بولے تو ایسا ہو گیا نا، کیا بولتے ہیں؟ آدمی افسوس کرتا نہیں، کنا سولوان گے تمل نمو اپنی آئیچے۔ تو یہ حسرت والا دن سارے لوگ حسرت کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30 پر 9۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے، حسرت والے دن سے۔ تو حسرت کافر بھی کریں گے، مومن بھی کریں گے۔ کون کریں گے؟ کافر بھی کریں گے اور مومن بھی کریں گے۔ کافر کیوں کریں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا۔ کافر حسرت کریں گے جب عذاب نازل ہو جائے گا، اس دن کی ہم تیاری نہیں کرے، اس دن کے لیے ہم کچھ نہیں کرے، تو وہ لوگ بھی حسرت کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں کہا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 30 پر 1، سورۃ الزمر آیت نمبر 50 پر 6، 50 پر 8، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا کافر حسرت کریں گے۔ اور اس بات پر بھی کافر حسرت کریں گے کہ ہم نے فلاں فلاں کو پیر بنایا۔ کس کو؟ فلاں فلاں کی تابعداری کی، اس کے پیچھے چلے۔ تو ہم لوگ جو توحید پرست ہیں یا توحید کی باتیں کرتے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ ہیں جو شرک میں ہیں، نہیں؟ تو وہ لوگ اپنے اپنے طاغوت بنائے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، عجیب عجیب ہے۔ اس پر بھی وہ افسوس کریں گے، کہیں گے کہ اے کاش اس کے پیچھے میں نہ چلا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کافر اس پر حسرت کرے گا۔ اور اسی طرح مومن بھی حسرت کریں گے۔ مومن کس پر حسرت کریں گے؟ جو فرض نماز کی پابندی کرتا تھا وہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نوافل بھی پڑھ لیتا، میں تہجد کی پابندی بھی کر لیتا۔ دیکھا کہ اتنا سارا انعام اللہ دے رہے ہیں، اتنی چیز کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تب کیا ہوگا؟ آدمی حسرت کرے گا، ارے اب دیکھا کوئی جگہ تھی، کسی نے خرید لیا، بڑی جگہ میں سے اتنی جگہ خرید لیا، 2-4 دن کے بعد وہ جگہ اچھے داموں پہ جانے لگی، کیا سوچے گا؟ میں اتنی کئی کو خریدا، اور زیادہ خرید لیتا تو اور زیادہ قیمت آتی۔ یہ تو دنیا ہے۔ اور آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی چیز ہے، بہت بہتر ہے۔ تو وہاں جب مومن دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سارا انعام دے رہے ہیں، تو کہا وَيَتَحَسَّرَ الْمُؤْمِنُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِسَبَبِ عَدْمِ اسْتِزَادَتِهِمْ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ ارے میں کیا اچھے کام کر سکتا تھا،
اور متقی بن سکتا تھا، اللہ تعالیٰ بہت سارا عمل مجھے دیں گے۔ تو یہ دن ہے قیامت کا دن، اس دن کو کیا بولے ہیں؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ ہر آدمی کف افسوس ملے گا، کیا ہو گیا۔ کف افسوس ملنا مطلب آدمی ایسا بولتا نہیں، کف افسوس ملنا، کبھی کیا کرتا؟ پیشانی مل لیتا۔ اسی طرح ایک اور نام آخرت کا دن کا نام الغاشیہ۔ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ ہم لوگ پڑھے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ والی گفتگو آئی؟ سمیت بذالک، کیوں اس کا نام غاشیہ رکھا گیا؟ تو غاشیہ لوگوں پر غم، الجھن ایسے چھا گئی ہوگی، لوگوں پر چھا گئی ہوگی، اور کافروں پر دوزخ کی آگ چھا گئی ہوگی، یوم غاشیہ۔ اور چھا جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر کہیں باہر دھوپ میں جاتے ہیں، یہاں دھوپ ہے تو آپ سلاب کے نیچے آ جائیں گے، درخت کے نیچے آ جائیں گے، دھوپ سے بچ جائیں۔ لیکن جہنم کی آگ کا یہ معاملہ ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، نیچے سے آگ، پیروں کے نیچے سے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، اوپر آگ، کہا کہ جیسے آگ کا صندوق ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن آگ ان کو چھالے گی، اوپر سے نیچے سے، کوئی راحت نہیں، کہاں بھاگیں گے؟ پھر کہا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، آگ کا بچھونا ہوگا، اوڑھنا بھی کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اسی لیے جہنم کا نام کیا کہا گیا؟ غاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اب تک ہم لوگ کتنی بار جمعے میں سنتے ہیں؟ میری عمر 50 سال ہے، تو جب سے ہوش سنبھالیں 7 سال سے تو سنتے رہیں گے، نہیں؟ آپ کتنے؟ 17 سال 16 سال سے سنتے رہیں گے، لیکن اس تصور کے ساتھ سنیں، جب بھی اب سورۃ الغاشیہ پڑھیں آپ اس تصور کو لے کر سنیں، کیسے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ کے سامنے ہم ٹھہرے ہیں، اللہ کے سامنے ہم ٹھہرے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور نماز میں کھڑے نماز میں کھڑے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے منہ کھولتے نہیں، بڑی بڑی جمائی آتی، جیسے کیا اللہ اکبر، آدمی ہاتھ باندھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بڑا منہ کھولتا ہے، مطلب اس نماز میں اسے کیا نہیں ہے؟ دلچسپی نہیں، یعنی اللہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جلدی جلدی اسپیڈ میں کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ تو آدمی یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ٹھہرا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو کہہ رہا ہے اس کو سوچ اور تدبر کے ساتھ، استحضار اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حساب سے اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے نماز میں لذت، خشوع، خضوع، طمانینت اور سارے ارکان اچھے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام قرآن میں کہا ہے، یوم الخلود۔ کتنے نام پڑھے ہم؟ یوم الحسرہ، یوم الغاشیہ، الغاشیہ، یہ کون سا ہے؟ یوم الخلود۔ یوم الخلود ہمیشہ کا گھر، پرمننٹ ہاؤس، اب اس کے بعد کہیں جانا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سارے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو بکرے کی شکل میں لائیں گے اور کہیں گے کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اے دوزخیو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیں گے، کہیں گے خلود ولا موت، ہمیشہ کے لیے رہو گے، اب مرنا نہیں۔ کس کو نہیں ہے؟ دونوں کو بھی نہیں۔ جنت میں جانے والوں کو جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں،
دوزخ میں جانے والے ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے العیاذ باللہ، کسی ان کو راحت نہیں، ان کو یہاں سے جنت کی نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی۔ سمیا بذلک اليوم، کیوں قیامت کے دن کو یوم الخلود کہا گیا؟ لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، جو لوگ جاتے ہیں ہمیشہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ وہ ٹرانزٹ ہے۔ کیا ہے وہ؟ کوئی یہاں سے کہیں امریکہ جا رہا ہوتا ہے، کہیں اور ملک جا رہا ہوتا ہے، سعودی عرب جا رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دبئی جاتا ہے، وہاں سے کہیں اور جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ جا کے وہاں تو نہیں رہے گا، وہاں سے گزرے گا بس۔ تو قبر ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ لوگ لکھتے ہیں ہمیشہ کے گھر کی طرف چلے گئے، ارے ہمیشہ کا گھر وہ کہاں ہوا؟ وہ تو نہیں ہوا، وہ تو پھر وہاں سے اس کو جانا ہے۔ حشر کے بہت سارے منازل ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی خوبی اسے پار کرنے کی توفیق دے۔ تو کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اچھا، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اہل الکبائر بڑے گناہ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اسی کو لے کر ہمارا اہل السنہ والجماعہ، معتزلہ اور دوسرے لوگوں کا اختلاف ہے کہ بڑے گناہ جس نے کیے اہل الکبائر، وہ سزا پانے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل ہوں گے، جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جو مشرک ہے، بغیر توبہ کے مرا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ تو کہا کہ ویسا شخص دوبارہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بغیر تو، البتہ جو بڑے بڑے گناہ کرے ہیں ویسے لوگ جائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا، اگر اس نے چوری کی، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ رغم انف ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا چوری کرے تو بھی جنت میں جاتے؟ کہا ہاں، اہل الکبائر ہیں، تحت مشیت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ یا سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ تو معلوم ہی ہوا، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس میں بتائی گئی، یوم الحساب۔ یوم الحساب، حساب کا دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتیں یہاں کی ہیں، کہا کہ یوم الحساب، حساب کا دن اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں حساب لے گا۔ حساب لے گے کا مطلب کیا؟ واقعی ہر ایک کا حساب ہوگا، رتی رتی کا حساب ہوگا؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات یہاں بیان کی ہے، کہا وَمَعْنَى الْحِسَاب، حساب کا مطلب یہ ہے ان اللہ یعدد علی الخلق اعمالہم من احسان و اساءہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے جو اعمال ہیں اچھے برے، ان کا اس کے حساب سے ان کو اعمال کا ثواب دے گا، اور ان کو ان کی نعمتیں گنائے گا۔ ایک ان کے اعمال، دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ گنائے گا۔ لیکن ہم اللہ کی ہر نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اگر اللہ معمولی ایک سانس کا حساب لے لے تو ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک سانس، یہ سانس اندر اور باہر چھوڑنے کے لیے لوگ مشینیں استعمال کرتے نہیں، آکسیجن کی مشینیں رات میں چلتے رہتے، تب جا کر ان کو یہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیا دی ہیں؟ فری میں دی ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ما منکم احد الا وسیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر شخص سے بات کریں گے، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ہر آدمی ہم لوگ کیا کریں گے؟ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اب کس میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ
کرے گا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اور ایک نام یہاں بیان کر دیا گیا ہے جس میں کہتے ہیں 15واں نام ہے الواقعہ، سورۃ الواقعہ، الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ قال ابن کثیر واقعہ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سمیت بذلک لتحقق کونہا وجودہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور ایک نام یہاں بیان کیا گیا ہے یوم الوعید۔ کیا کہا؟ یوم الوعید۔ یوم الوعید یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جس دن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَحَقِيقَةُ الْوَعِيدِ هُوَ الْخَبْرُ عَنِ الْعُقُوبَةِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ، ایک وعد ہوتا ہے، وعدہ کرنا، اور ایک وعید ہوتا ہے۔ وعدہ عام طور سے کیا ہے؟ اچھی چیزوں کے لیے کہتا ہے، آپ وعدہ کریں، ایاز بھائی وعدہ کریں میں آپ کو کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا، بولے یہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ ایاز کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ وعید وارننگ، یعنی مخالفت پر وارننگ، اگر ایسا آپ مخالفہ کریں گے تو اس پر کیا ہوگی؟ یہ سزا ملے گی، یہ وعید ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں وَحَقِيقَةُ الْوَعِيدِ وَالْخَبْرُ عَنِ الْعُقُوبَةِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ، اگر خلاف ورزی ہوگی تو یہ سزا ملے گی۔ یوم الوعید جس دن خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اور ایک نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا آزفہ۔ کتنے نام ہیں؟ دیکھو اتنے نام ہم کو معلوم نہیں تھے، اتنے نام قیامت کے ہیں۔ یوم الآزفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرَ كَاظِمِينَ۔ یہ آیت ہے لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِخْتِرَابِهَا كَمَا قَالَ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ۔ آزفہ اس لیے نام رکھا گیا کہ قریب، قریب قیامت کیا ہے؟ بہت قریب ہے، تو قیامت قریب ہے۔ اور اس دن جس میں بیان کیا گیا یوم الجمع، کیا بولیں؟ یوم الجمع۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یوم الجمع، یوم الجمع جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے، پچھلے اور اگلے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ، یہ ایسا دن ہے جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور ایک دن جس کے بارے میں کہا الحاقہ، الحاقہ اس کو اس لیے کہا گیا حقیقت میں وہ چیز واقع ہوگی، کون سی؟ قیامت کا دن ہے، اس لیے اس کا نام ایسے رکھا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے یوم الطلاق۔ اکثر ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ کون سا طلاق جانتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ میاں بیوی کا طلاق۔ ابھی زیادہ ہو رہا ہے نا، ابھی زیادہ ہو رہا ہے، کھٹ پٹ بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر کیا ہو رہا ہے؟ تم ادھر چلو میں ادھر چلتی ہوں۔ تو ابغض الحلال عند اللہ، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ آدمی شادی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ہمیشہ نبھانے کے لیے شادی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہیں ہوتا۔ چونکہ ایسا ہو گیا ہے آج کا زمانہ، عورتیں بھی باہر جاتی ہیں، مرد بھی بہت ساری بے پردگی دیکھتے ہیں، تو ان کو متبادل نظر آتا ہے۔ متبادل کے معنی ریپلس، کیا ہوتا ہے؟ اور بھی زمانہ اور بھی دنیا بہت بڑی ہے، تو دونوں کو کیا ہوتا ہے؟ اور بھی چیزیں، اس کو اور نظر آتا ہے، اس کو اور نظر آتا ہے، تو چیز غلط ہے۔ اسی لیے اگر اسلامی شریعت کے مطابق چلیں تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں، تو کہتے ہیں ہاں ناگزیر حالات میں ہو سکتا ہے، یعنی بالکل اس میں، تو کہتے ہیں یوم الطلاق، یہ طلاق تا سے ہے،
جس طلاق کی ہم بات کر رہے تھے وہ طا سے ہے، فی فرق، تو یہ بات ہے طلاق کی تا سے۔ تا یہاں جو طلاق کا معنی ہے جس میں آدم اپنے بیٹوں سے ملیں گے، اس محشر کے میدان میں کیا ہوں گے؟ ملاقات۔ طلاق کا معنی کیا؟ ملاقات، اللقاء، سارے لوگ ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، آدم اپنے اور بچوں کو دیکھیں گے، بندے اپنے بندوں، یلتقی فیہ اہل الارض والسماء، زمین والے آسمان والوں سے ملیں گے۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان، اور آسمان سے فرشتے اتریں گے تنزیلا، نیچے اتریں گے، تو فرشتے اور انسانوں کا کیا ہوگا؟ وہ ملاقات کا دن ہوگا۔ والخالق والخلق، خالق اور مخلوق، اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب و کتاب لیں گے۔ وقال میمون بن مہران، میمون بن مہران کہتے ہیں یلتقی فیہ الظالم والمظلوم، ظالم اور مظلوم دونوں ملیں گے۔ دنیا میں آج اتنے مرڈر کیس ہیں، عزت کے لوٹے جانے کے کیس ہیں، کون کیا نہیں پتہ، اننون، سالوں سال گزر گئے، 20 سال 30 سال فائل پڑی ہوئی ہے، لیکن مجرم کون ہے نہیں پتہ، کس نے مرڈر کیا نہیں پتہ، کس نے لوٹا نہیں پتہ، کس نے اس کا مال لوٹا نہیں پتہ، لیکن یہ کہاں ملے گا ایاز بھائی؟ اوپر کیا ہوگا؟ وہ ظالم ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کیا مقتول اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے گا، پوچھے گا یا اللہ، اے اللہ اس سے پوچھیے کہ اس نے میرا سر کیوں کاٹا۔ یلتقی فیہ الظالم والمظلوم، تو ظلم کرنے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہاں بچ سکتے ہیں لیکن وہاں تو حاضری دینی پڑے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یوم الطلاق یہ ساری چیزوں کو شامل ہے، ظالم مظلوم سے ملے گا، زمین آسمان والوں سے ملیں گے، الخالق والخلق۔ اسی لیے اور ایک چیز جس کے بارے میں یہاں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں یوم التناد، یوم التناد، التناد ایک دوسرے کو پکاریں گے، لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو پکاریں گے، ایک دوسرے کو، لِكَثْرَةِ مَا يَحْصُلْ مِن نِّدَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَكُلُّ انسان، ایک دوسرے کو پکارنا نہیں، یہاں ہے یوم التناد، یہ اصل کا معنی نقل کیا کہ ہر ایک کو پکارا جائے گا اس کا نام لے کر، تو بچیں گے نہیں۔ میں اتنی ساری باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کیا کریں گے؟ نام لے کر بلائیں گے۔ وہاں کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت، شیخ صاحب، پیر صاحب، الحاج، وہاں صرف اللہ تعالیٰ نام لے کر پکاریں گے، عبد الواحد، یا اس کے ماں باپ کا نام ہوگا، آدمی آگے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کا نام اچھا رکھو، حشر میں جب پکارا جائے تو کیا رکھو؟ اچھا رکھو۔ لوگ رکھتے ہیں گھوڑو صاحب، کیا نام ہوتا ہے؟ گھوڑو صاحب کہتے ہیں، بولا سمجھ نہیں آیا گھوڑو صاحب کیا ہوتا ہے؟ کالے شاہ ولی، دریا ولی، کیا نام؟ دریا ولی۔ ایسے نام سے حشر میں اگر پکارے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ بولا کسی لیے نام کیا رکھو؟ توحید والا نام رکھو، تاکہ حشر میں جب پکارا جائے تو معلوم ہو کہ میرا موحد بندہ اللہ کے پاس آیا ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ گھوڑے شاہ، کالے شاہ، ناگور ولی، ناگور ولی، اور کیا نام ہے؟ اچھے نام، وہ تو عجیب عجیب نام ہے، ایسے نام سب نہیں رکھنی چاہیے۔ کہا سمیٰ بذالک لکثرہ، اس دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے للحساب والجزا، حساب اور بدلے کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا اچھا نام کیوں رکھنا۔ لیکن مسلمان قوم ہے، وہ زندگی کے کسی معاملے میں علماء سے بہت کم تعلق رکھتی ہے، اور نام رکھنے کی باری بھی آتی ہے تو وہ اپنے گوگل صاحب سے لے لیتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو شوق ہے لیٹسٹ نام رکھنے کا، لیٹسٹ کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط نام رکھ دیا ہے۔ تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے،
یہ رکھ سکتا ہوں، یا گرامر یعنی اصول عربی کے اصول اور قواعد کے حساب سے صحیح ہے کہ غلط ہے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو فکل انسان واصحاب الجنہ ینادون اصحاب النار، اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو بلائیں گے نام کے ساتھ، اور ایسا یہ ہوگا کہ جس کا نام پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے سیدھے اس کے دل میں بات جائے گی، اسے احساس ہوگا کہ مجھے ہی بلایا جا رہا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کسی کو بلاتے ہیں یا تو کیا کرتے ہیں لوگ، آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، کون ہے، کوئی اور مراد ہے، بات ایسی نہیں ہوگی۔ اور جنت والے اور دوزخ والے آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گے، جیسے اصحاب الاعراف میں بارے میں نقل کیا گیا کہ دنیا میں اتنا ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن حشر کا موقع ایسا ہوگا کہ وہ اعراف والے جنتیوں سے کہیں گے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، کھانا پانی، ذرا ہم کو دے دینا، تو وہ لوگ کہیں نہیں یہ تمہارے واسطے حرام ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے، یہ چیز نہیں دے سکتے۔ تو وہاں بھی یہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور نام قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، یوم التغابن، سورہ کا بھی نام ہے، سورۃ التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن یہ اس لیے ہے لأن اہل الجنہ، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا اصول ایسے ہے کہ ہر شخص کی جگہ جنت میں بھی ہے، نہیں، ہر شخص کی جگہ جنت میں ہے۔ جب جو آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے کو دے دیں گے۔ جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کی جگہ، ان کی نعمتیں ان کو مل گئی، تو تب وہ لوگ یہ کریں گے کہ یہ چیزیں کس کی تھیں اصل میں، اگر وہ لوگ نیک عمل کرتے جو جہنم میں گئے ہیں ان کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دے دیا۔ تو آخر میں شیخ لکھتے ہیں هذه هي اشہر اسماء یوم القیامہ۔ کتنے ہوئے؟ 23 نیمز۔ ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 23 نیمز پڑھے ہیں۔ قیامت کے اتنے سارے نام جو ہیں بہت مشہور ہیں، یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں، یوم عسیر، یوم عظیم، مشہود، زلزلہ، راجفہ، اور ایسے بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے قیامت کے نام کیوں ہیں شعیب بھائی؟ اتنے سارے قیامت کے نام کیوں ذکر کیے گئے ہیں؟ ایک دو نام تو بس ہے، تیاری ہو جائے، اہمیت بتائی جائے، اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ جیسے کہا یقول القرطبی رحمہ اللہ وَكُلُّ مَا عَظَّمَ شَأْنُهُ تَعَدَّدَتْ صِفَاتُهُ، ہر چیز جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی صفتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جس چیز کی شان اہمیت بڑی ہوتی ہے اس کی صفت، اس کے بارے میں کہا جانے والی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے تلوار ہے، عربی میں اس کے 500 نیمز ہیں۔ کتنے؟ صرف تلوار کے۔ میں سمجھتا ہوں گھوڑے کے تو 200-300 نیم۔ کس کے؟ مہر، فرس، خیل۔ میں عربی دانی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ گھوڑے کے 200 سے زیادہ نام ہیں، 300 سے زیادہ نام ہیں۔ صرف تلوار کے، چونکہ تلوار استعمال کرتے تھے، تلوار بنائے جاتے ہیں، سیف مہندی، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار۔ تو اس طرح سے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، النفخ، یعنی سور میں پھونکا جانا۔ سور میں پھونکا جانا 5 منٹ میں ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں اس سبجیکٹ کو۔ تو سور میں پھونکا جانا تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں بہت خوبصورت زندگی ہے، خوبصورت دنیا ہے۔ ماشاء اللہ جب باہر نکلتے ہیں تو کیسے کیسے نظارے ہم کو ملتے ہیں، سورج، چاند، ستارے،
اور بیچ پر چلے جائیں تو وہ موجیں مارتا ہوا دریا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑا رنگین بنایا ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا کہ ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کل من علیہا فان، ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو کر رہ جائیں گی، الا وجہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وعندما یأتی ذلک اليوم، جس دن سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ زندگی کہاں کہاں ہے؟ لائف ختم ہو جائے، کہاں کہاں ہے زندگی؟ زمین اور آسمان، زمین اور آسمان دونوں جگہ کیا ہو جائے گی؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سور ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سور پھونکنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبْلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسِ، سور کا پھونکا جانا سب سے پہلے وہ آدمی سنے گا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ٹینک ہاؤس کو بنا رہا ہوگا، بن گیا ہوگا یا اس کی پلاسٹنگ کر رہا ہوگا، اس کو لیپ نہ بولنے، لیپا پوتی بولتے ہیں، اور وہ جیسے ہی سنے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور وہ اچانک ایسے آئے گا کہ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، کہ ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے جائے گا، دوسرا اسے کپڑا بتا رہا ہوگا، یہ تھان دیکھو، کوالٹی دیکھو کیسا ہے، نہیں ایسے نہیں بتاتے، وہ دیکھ رہا ہوگا، سور کی آواز آئے گی، سور کی، وہ کیا ہو جائے گا؟ بے ہوش ہو جائے گا۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ، ایک آدمی دودھ نتھار رہا ہوگا، وہ یا دودھ نتھار کر لے جائے گا، پی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور جیسے ہاؤس کے بارے میں کہا، اور قیامت آئے گی کہ آدمی نوالا اٹھا رہا ہوگا، کھا نہیں پائے گا کہ کیا ہو جائے گی؟ سور پھونک دیا جائے گا اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سور پھونکنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے بولیں گے ہم؟ سائرن، ایک سائرن ہوتا ہے جو ہم لوگ کمپنیوں کا یا ایک ایمبولینس کا سائرن سنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو سائرن ہوگا وہ کیسا سائرن ہوگا؟ کچھ باتیں ہیں اس کے بارے میں ہم کو زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو ہے، اب وہ ترازو مینول ہوگا یا ڈیجیٹل ہوگا، تو اب اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، تو یہ تو بتائے گا کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، جب دو پلڑے ہیں تو کیا ہوگا؟ مینول ہی ہوگا، اس ترازو ہی کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ اب شاید سائرن بھی ویسے ہوگا جیسے حدیث میں آیا ہے، بتایا گیا کہ سائرن جیسے حدیث میں آتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہوتا ہے؟ سور کیا ہوتا ہے؟ السور قرن ينفخ فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح بتایا، کہا کہ ایک سینگ ہوگا جس میں کیا ہوگا؟ پھونکا جائے گا۔ صحیح الاسناد، وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہاں، تو وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا؟ ہمارے جلسوں میں جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں بڑے بڑے کمپنیوں کے، ٹرک پر لاؤڈ اسپیکر رہتے ہیں، یا ٹاور لگائے جاتے ہیں جس پر لاؤڈ اسپیکر فٹ کیے جاتے ہیں۔ اب 1 لاکھ کتنے لاؤڈ اسپیکر ہونا؟
لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر خطبہ دے رہے ہیں، ہم لوگ اپنے خیموں میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے خیموں میں بیٹھ کے عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب مردوں کو سناتا ہے بات، اگر اللہ چاہے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اچھا، تو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا، جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ ایک سینگ ہوگی۔ ان القراءہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ، یعنی ایک چھوٹا سا یہ ہے اس میں کہا، لیکن اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ لیکن سور پھونکنے والے کون ہوں گے؟ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ ان صاحب السور، سور پھونکنے والے بالکل تیار ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا۔ جب سے پیدا کیا وہ کیا ہیں؟ الرٹ ہیں، ریڈی ہیں کہ اللہ کا اشارہ ہو وہ کیا کریں؟ سور پھونکیں۔ ان طرف صاحب السور، سور پھونکنے والے کی نگاہ منذ اکل به مستعد ينظر نحو العرش، اللہ کے عرش کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ کیسے سکون اپنی زندگی میں پائیں گے جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے اللہ کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے ہیں، کب اللہ کا اشارہ ہو کیا ہو جائے؟ سور پھونکا جائے۔ مخافۃ ان یؤمر قبل ان یرتد الیہ طرفہ، اس بات کا ڈر کہ اللہ کا حکم چلے اور ان کی نگاہ اس کی طرف نہ کا، تو اس کی سند صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اب تک جو باتیں ہم نے اس کی تعلق سے سنی وہ تھی قیامت کے ناموں کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ بات تھی سور پھونکے جانے کے بارے میں۔ سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے سور کے بارے میں۔ اور بھی باتیں اسی سے جڑی ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ دن کون سا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کی بھی تفصیل ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو سور پھونکے جانے کے بعد بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ سارے لوگ تو ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، سور پھونکے جانے کے بعد بھی وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہیں اس کا ذکر ہم سنیں گے۔ اور اسی طرح سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا بڑی دلچسپی کے ساتھ کل بھی حاضر ہو جائیں تاکہ ساری تفصیلات سن سکیں۔ تو اتنی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے البعث والنشور۔ جب سور پھونکا گیا تو دوبارہ بے ہوش ہونے کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سارے کیا ہوں گے؟ اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے۔ کدھر جانا ہے؟ میدان محشر کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔